بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے حقوق رمضان کے عنوان سے کچھ ضروری، اہم اور بنیادی باتیں جو وقتاً فوقتاً ذہن میں آتی رہی، درس کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا۔ آج کے اس درس میں دوسرے عشرے کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ چونکہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی اور خلاصی کا۔ تو آج کے اس درس میں اس عشرے کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نمبر 1، اس عشرے میں مغفرت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اس عشرے میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس عشرے میں کیے جائیں۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ اس عشرے میں مغفرت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کا وہی طریقہ ہے کہ جو اللہ کریم نے ہمیں خود بتا دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کو نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت کر دی جائے تو اس کا واحد راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جو شخص اللہ جل شانہ کے اس مقرر شدہ قانون پہ عمل کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جو نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مغفرت کی تحصیل امر اختیاری ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے اور دنیا آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو جائے، تو اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع اور اسباب ہیں، کہ جن اسباب کے اپنانے سے، جن ذرائع کے اختیار کرنے سے دنیا آخرت کی کامیابی ملتی ہے اور مغفرت کر دی جاتی ہے، ان ذرائع کا اختیار کرنا اور ان اسباب کا اپنانا یہ انسان کے بس اور اختیار میں ہے۔ اگر تو یہ اپنا اختیار استعمال کرے گا تو دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا اور مغفرت بھی حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر یہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا ان ذرائع کو اختیار کرنے کے لیے اور ان اسباب کو اپنانے کے لیے جو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کے ذرائع ہیں، تو یہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی اور مغفرت سے بھی محروم رہ جائے گا، کیونکہ اس انسان نے اپنا اختیار خود استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح دوسری بات یہ تھی کہ اس عشرے میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس عشرے میں کیے جائیں۔ تو اس عشرے میں وہی اعمال کرنے چاہیے، انہی اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جو پہلے عشرے میں جن اعمال کا اہتمام کیا تھا۔ پہلے عشرے میں کون سے اعمال تھے؟ پہلے عشرے میں کرنے والے اعمال تھے تراویح کی نماز کا پڑھنا، تلاوت کا کثرت کے ساتھ کرنا، ذکر و اذکار کا کثرت کے ساتھ کرنا، دعائیں مانگنا، شب بیداری کرنا، رات کو اٹھ کے تہجد اور نوافل پڑھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اپنے ملازمین اور ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ سارے اعمال تھے جو پہلے عشرے میں کرنے کے تھے۔ اس عشرے میں بھی وہی اعمال کرنے چاہیے، انہی اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بنسبت پہلے عشرے کے اس عشرے میں زیادہ کوشش اور مجاہدے سے کام لینا چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے ان اعمال کو کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔